مملکت کی تھی، اس وجہ سے بھی انتظامی امور میں آپ کی بات ماننا فرض تھا۔ دوسری حیثیت آپ کی قاضی القضاء کی تھی، دو مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جب فیصلہ کرتے تھے تو اس کا ماننا بھی فرض تھا، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم ان کے درمیان ما انزل اللہ کے ذریعے فیصلہ کرو۔ تیسرا آپ کا مقام سپہ سالار کا تھا۔ سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مورچے اور مقامات کا تعین کرے، آپ وہاں بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں، آپ اس جگہ سے تیریں برسائیں، جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے سورۃ آل عمران 121 میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت سپہ سالار کی تھی، جو میدان جنگ کے لیے ٹھکانے اور مورچے متعین کرتے تھے۔ یہ تعین بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے نہیں فرماتے تھے۔ جس طرح کہ بدر میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو جگہ کا انتخاب آپ نے کیا ہے وحی کے ذریعے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس صحابی نے فرمایا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم بھی وحی کے ذریعے نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہاں انہوں نے عطا سے سب کچھ مراد لے لیا، نہیں بھائی، یہاں صرف مال غنیمت کی تقسیم مراد ہے، مال فے کی تقسیم مراد ہے کہ پیغمبر بغیر وحی کے جتنا آپ کو دے دے مناسب سمجھے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو لہٰذا سپہ سالار ہے، مورچوں اور مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم میں آپ کی بات ماننا فرض ہے۔ چوتھا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر صلاۃ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صلاۃ موقت جو ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ موجود ہوتے ہیں تو اقامت صلاۃ بھی آپ کریں گے، کوئی دوسرا آدمی امامت نہیں کر سکتا۔ پانچواں مقام آپ کا ممبر کے خطیب تھے، تقریر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں، چونکہ اس کے زمانے میں کچھ حالت ایسی تھی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ممبر میں کھڑے ہوں گے تو لوگ تابعداری کریں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ لہٰذا الگ الگ حیثیات کی روح سے آپ کے فیصلوں کو ماننا صحابہ کے لیے فرض تھا، اور آپ کے بعد آپ کے جانشین اولی الامر، ریاست کے صدر، عدالت کے قاضی القضاء، میدان جنگ کے سپہ سالار، ممبر کے خطیب، صلاۃ موقت کے امیر، وہی فرائض انجام دے گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے تھے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کی فرض تھیں یہ ایک الگ اتباع ہے، یہ اس اعتبار سے تھی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دین میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت فرماتے ہیں اور پیغمبر کچھ دین اللہ بنائیں گے اور کچھ دین رسول بنائیں گے، نہیں۔ رسول کی جو اطاعت ہے وہ قرآن کی اطاعت، فَاتَّبِعُونِی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کی اتباع کرتے تھے، لہٰذا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کریں، یعنی قرآن کی اتباع کریں۔ اور اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ والرسول، آپ اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعے کریں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ماننے کا جو کہا ہے وہ اس سے احادیث مراد نہیں ہے، وہ انتظامی امور ہے جس میں 5 چیزیں میں نے بیان کی۔ ریاست کے صدارت کی وجہ سے، قاضی القضاء ہونے کی وجہ سے، سپہ سالار ہونے کی وجہ سے، اور امیر صلاۃ ہونے کی وجہ سے، ممبر کے خطیب ہونے کی وجہ سے۔ اب چونکہ حکومت عرضی کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے